اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خوب پانچویں مشق تک پہنچے تھے اور پانچویں مشق میں ارجا دیا گیا تھا، کہا گیا تھا کہ ابتدائی درس میں جو آیتیں دی گئی ہیں ان آیتوں کا لفظ بلفظ ترجمہ کیجیے، ٹھیک ہے؟ یہ ہیں ابتدا کی آیتیں، آیتوں کو پڑھتے ہیں اور پھر ترجمہ کرتے ہیں۔ چلیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون۔ چلیں ترجمہ کریں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، میثاق عہد و پیمان، بنی اسرائیل سے، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا، لا تعبدون الا اللہ، تم سب عبادت نہ کرو سوائے اللہ کی، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی باتیں کرو، وقولوا، اور کہو، للناس لوگوں سے، حسنا کیا ہے؟ اچھی بات، نیک، تو کیا ہوگا؟ وقولو، اور کہو، بولو، للناس لوگوں سے، حسنا اچھی بات، اور لوگوں سے اچھی طرح سے گفتگو کرو، نیک بات کرو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز برپا کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم سب پلٹ گئے، مگر تم میں سے کچھ لوگ، کم لوگ، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم سب منہ پھیرنے والوں میں سے ہو، یا منہ پھیرنے والے ہو، ٹھیک؟ چلے دوسری آیت، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور برپا کرو، قائم کرو تم سب نماز کو، اور ادا کرو زکوٰۃ کو، وَمَا تُقَدِّمُوا، اور تم سب اپنے آگے نہیں بھیجتے، لِأَنفُسِكُمْ اپنے لیے، من خیر خیر میں سے، یا جو کچھ تم نہ، وما تقدموا، اور جو کچھ تم آگے بھیجتے ہو، پڑھنا، وما، جو کچھ تقدموا تم لوگ آگے بھیجتے ہو، لانفسکم اپنے لیے، من خیر خیر میں سے، تجدوہ ہو، اسے تم سب پاؤ گے، عند اللہ اللہ کے پاس، جو کچھ تم سب اپنے لیے آگے بھیجتے ہو نیکیوں میں سے، ٹھیک، اسے اللہ کے پاس تم سب پاؤ گے، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جانتا ہے، یا خداوند متعال بصیر یعنی دیکھنے والا ہے جو کچھ تم سب کرتے ہو، انجام دیتے ہو، ان اللہ بے شک اللہ، بما ان تمام چیزوں کو، تعملون جس کو تم انجام دیتے ہو، بصیر کیا ہے؟ اس سے آگاہ ہے، اسے دیکھتا ہے، دیکھنے والا ہے۔ نمبر 3، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے اور نیک اعمال انجام دیے،
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کی، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کی، لَهُمْ أَجْرُهُمْ ان سب کا اجر، ان سب کا صلہ عند ربہم ان کے پروردگار کے نزدیک ہے، پاس ہے، ولا خوف علیہم اور نہیں کوئی ڈر اور خوف ہے ان پر، ولا هم یحزنون اور نہیں وہ لوگ غمگین ہونے والے ہیں۔ خوف یعنی ڈر، محزون یعنی غمگین رنجیدہ، ٹھیک، یحزنون، یحزنون یعنی محزون ہونے، ہاں محزون ہوتے ہیں، غمگین اور رنجیدہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ چلے چوتھی آیت ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَاعْلَمُوا اور تم سب جان لو، انما غنمتم جو کچھ، بے شک جو کچھ تم نے غنیمت حاصل کیا ہے، جو کچھ تمہیں فائدہ ہوا ہے، من شیء شے میں سے، ہاں کسی چیز میں سے، اور تم سب جان لو کہ جو کچھ چیزوں میں سے تمہیں نفع ہوا ہے، جو تمہیں غنیمت حاصل ہوئی ہے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ پس اللہ کے لیے ہے اس میں کا پانچواں، وَلِلرَّسُولِ اور رسول کے لیے، بس اس میں سے اللہ اور رسول کے لیے پانچواں حصہ ہے، وَلِذِي الْقُرْبَىٰ اور قرابت داروں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، ٹھیک۔ پانچویں آیت، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ فَإِن تَابُوا پس اگر تم سب توبہ کرو اور نماز، ہاں فَإِن ان ہے نا، تم سب توبہ کرو اور نماز قائم کرو، یا توبہ قبول کرو، یہ ترجمہ کرو، اگر تم سب توبہ قبول کرو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ پس تم سب بھائی ہو دین میں، یعنی تین چیزوں کا حکم دیا ہے، ایک توبہ کرنے کا، نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ دینے کا، یا توبہ کو قبول کر نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، کسی سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، لغزش ہو جاتی ہے، معافی مانگتا ہے تو اسے معاف کر دو، کیونکہ یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ فَإِن تَابُوا اگر تم سب توبہ کو قبول کرو، یا پس تم سب توبہ قبول کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، فَإِخْوَانُكُمْ بس تم سب آپس میں بھائی ہو، فی الدین دین میں، ٹھیک۔ نمبر 6، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ انما بس یعمر تعمیر کرتا ہے، مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں کو، من وہ شخص جو آمن ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر یعنی قیامت پر، واقام الصلاۃ اور نماز برپا کی، وآتى الزکاۃ اور زکوٰۃ دیا، ولم یخش الا اللہ اور نہیں ڈرا وہ سوائے اللہ کے، فعسى اولئک
بس امید ہے کہ وہ لوگ بس امید ہے کہ وہ لوگ ان یکونوا ہوں من المہتدین، ہدایت پانے والوں میں۔ فعسا، پس ممکن ہے شاید، اولئک وہ لوگ ان یکونوا من المہتدین، ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں۔ ٹھیک، 7ویں آیت، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ، اور یاد کرو تم کتاب میں اسماعیل کو، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، بے شک وہ تھے سچا وعدہ کرنے والے، وعدے کے سچے، بے شک وہ تھے وعدے کے سچے، اور تھے رسول نبی، اور وہ تھے وکانا، اور وہ تھے رسول النبی، رسول نبی، وکان یامرو، اور حکم دیتے تھے، اہلہ، اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو، بالصلاۃ والزکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ کا بارے میں۔ ٹھیک، چلے مشکل تو نہیں ہے نا کہیں؟ چلے 8ویں آیت ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ بالتحقیق فلاح پا گئے یا کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ کون ایمان والے؟ الذین، وہ لوگ، وہ ایمان والے کہ ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں ڈرنے والے ہیں، خشیت رکھنے والے، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ کہ جو بیکار چیزوں سے منہ پھیرنے والے ہیں، والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ لوگ کہ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے، فاعلون سے مراد یہ ہے مولانا ادا کرنے والے، زکوٰۃ انجام نہیں دی جاتی، زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، تو اپنی زبان کی جو ادبیات ہے، اپنی زبان کے جو قاعدے قانون ہے اس کے حساب سے، اور وہ لوگ کہ جو زکوٰۃ انجام دیتے ہیں یعنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ٹھیک، یا ادا کرنے والے ہیں۔ نویں آیت، وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ۔ افسوس اور وائے ہو ان شرک کرنے والوں پر کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ وَوَيْلٌ، اور افسوس یا ویل ہو، للمشرکین، اور مشرکین کے لیے، الذین، کہ جو لوگ لا یؤتون الزکاة، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہم بالآخرۃ، اور جو آخرت، ہم کافرون، کا انکار کرنے والے ہیں۔ ٹھیک، ایک ہم کا ترجمہ نہیں کریں گے، تاکید ہے، ٹھیک۔ 10ویں آیت ہے، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اور توبہ قبول کی اللہ نے تم سب کی، یا توبہ قبول کرنے والا ہے اللہ تمہاری، بولو نا،
تاب اللہ علیکم کا ترجمہ کیا کریں گے؟ توبہ قبول کرنے والا ہے اللہ تم سب کی. تاب اللہ بولا نا. اگر یہ فعل تاب یتوبو اللہ کے ساتھ آتا، اللہ اس کا فاعل ہے، تو توبہ قبول کرنا معنی کیا جائے گا، نہ کہ توبہ کرنا. ٹھیک ہے نا. تاب اللہ یعنی اللہ نے توبہ قبول کی. ہاں اگر اس کا فاعل مولانا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے تو پھر توبہ کرنا. یہ یاد وتاب اللہ علیکم. ٹھیک. اور اللہ نے توبہ قبول کی تم سب کی. فاقیموا الصلاۃ پس تم سب نماز قائم کرو. وآتوا الزکات اور زکات ادا کرو. واطیعوا اللہ اور تم سب اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی. واللہ خبیر بما تعملون اور اللہ آگاہ ہے ان چیزوں سے جو تم انجام دیتے ہو. واللہ خبیر خبر رکھنے والا، آگاہ. ٹھیک ہے. اور اللہ خبر رکھنے والا ہے، آگاہی رکھنے والا ہے یا آگاہی رکھتا ہے بما تعملون اس چیز کے بارے میں جو تم سب انجام دیتے ہو. تم سب جو کچھ انجام دیتے ہو اللہ اس سے آگاہ ہے، باخبر ہے. خبیر باخبر آگاہ. ٹھیک. چلیے یہ آیتوں کا ترجمہ تھا. آگے دیکھتے ہیں تقویتی مشق. ہاں چلے تقویتی مشق کہاں ہے؟ ہاں چلے تقویتی مشق. درج ذیل قرآنی عبارات اور آیات کا ترجمہ کیجیے. مولانا درس تمام ہو گیا ہے. آپ کے درس کو مزید مستحکم اور مضبوط کرنے کے لیے تقویتی مشق دی گئی ہے. تقویتی مشق میں بھی کچھ آیتیں ہیں، عبارتیں ہیں. ان آیتوں اور عبارتوں کو پڑھ کر ان کا ترجمہ کرنا ہے. پہلی آیت وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وَإِن كُنتُمْ اگر تم سب ہو فی ریب کسی شک و شبہے میں، اگر تم سب کسی شک و شبہے میں ہو، مما نزلنا ہم نے جو نازل کیا ہے اس میں سے کسی چیز کے بارے میں، علی عبدنا اپنے بندے پر، اگر تم سب شک میں ہو جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے اس میں سے، فاتو پس تم سب لے آؤ، بسورتن کوئی سورہ مثلہ ہی اس کے جیسی، ودعو اور تم مدد کے لیے پکارو، آواز دو، ودعو اور بلا لو، دعوت دے دو، شہداءکم گواہی دینے والوں کو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین اگر تم سب اچھے. ٹھیک ہوا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ اگر تم سب کسی شک میں ہو، مما اس چیز میں سے، نزلنا جو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا اپنے بندے پر، فَأْتُوا پس تم سب لے آؤ، بسورتن کوئی سورہ، من مثلہ اس کے جیسی، ودعو اور تم سب بلاؤ، دعوت دے دو، شہداءکم. یہاں شہداء سے مراد شاہد ہے، لیکن کیا ہے مولانا یہاں پہ مددگار. ودعو شہداءکم اور تم سب دعوت دو، کیا ہے اپنے مددگار کو. ٹھیک. ہاں گواہی دینے والے شہداء یعنی مولانا یہاں گواہی دینے والے جو تمہارے مددگار ہیں انہیں بلاؤ، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جسے چاہو تم اپنی مدد کے لیے بلا لو.
ان کنتم صادقین، اگر تم سچے۔ ٹھیک، چلے دوسری آیت، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، آسان ہے، الذین وہ لوگ، یقولون جو کہتے ہیں، ربنا کہ ہمارا پروردگار، یا ربنا اصل میں کیا تھا، اے ہمارے پروردگار، اننا آمنا بے شک ہم ایمان رکھنے والے ہیں، یا ہم ایمان لے آئے، یا ہم ایمان رکھتے ہیں، فاغفر لنا پس ہمیں بخش دے، یا فاغفر لنا ذنوبنا پس ہمارے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، بخش دے۔ ٹھیک مولانا، الذین وہ لوگ، یقولون جو کہتے ہیں، یا جنہوں نے کہا، وہ لوگ جنہوں نے کہا، ربنا اے ہمارے پروردگار، اننا آمنا بے شک ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا پس ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، فاغفر پس تو معاف کر دے ہمارے گناہوں کو۔ نمبر 3، وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، وقال اور کہا، فرعون نے، ایتونی کہ تم سب لاؤ میرے پاس، بکل ساحرین تمام جادوگروں کو، علیم جو جادو جانتے ہیں، بکل ساحرین علیم تمام جادو کا علم رکھنے والوں کو، ایسے کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ فقال اور کہا فرعون نے، ایتونی کہ تم سب لاؤ میرے پاس، بکل تمام ساحرین ساحر جادوگروں کو، علیم جو جانتے ہیں، جاننے والوں کو۔ فرعون نے کہا تم سب لاؤ میرے پاس تمام جادو جاننے والوں کو، ٹھیک ہے مولانا۔ چوتھی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ادعو تم دعوت دو، بلاؤ، الی سبیل ربک اپنے رب کے راستے کی طرف، جانب، بالحکمت حکمت کے ذریعے، والموعظۃ الحسنہ اور اچھی نصیحتوں کے ذریعے سے، موعظہ یعنی نصیحت، حسنہ یعنی اچھی نیک، ٹھیک مولانا۔ ادعو تم دعوت دو، تم بلاؤ، الی سبیل ربک اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمت حکمت کے ذریعے، والموعظۃ الحسنہ اور اچھی نصیحت کے ذریعے۔ فما كان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا بعذاب الله، فما كان پس نہیں تھا، جواب قومه ان کی قوم کا جواب، پس ان کی قوم کا جواب نہیں تھا، الا سوائے، ان قالوا کہ لوگوں نے کہا، ائتنا کہ تم لاؤ ہمارے پاس، یا آؤ، بعذاب اللہ اللہ کے عذاب کے ساتھ، ٹھیک۔ بس نہیں تھا جواب ان کی قوم کا سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ تم اللہ کے عذاب کے ساتھ ہمارے پاس آؤ۔ ان قالوا لوگوں کا ائتنا لاؤ ہمارے پاس، عذاب اللہ اللہ کے عذاب کے ساتھ، ٹھیک مولانا۔
چلے نمبر 6، فانظر الى آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها، بالکل آسان ہے۔ فانظر، پس تم دیکھو، الى آثار رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے آثار کو، کیف، کس طرح سے، یحیی، وہ زندہ کرتا ہے، الارض، زمین کو، بعد موتها، اس کے مردہ ہونے کے بعد، ٹھیک۔ 7ویں آیت، وقیل لهم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، وقیل لهم، اور لوگوں سے کہا گیا، قیل کہا گیا، لہم لوگوں سے، ذوقوا کہ چکھو، عذاب النار جہنم کے عذاب کو، الذی اس عذاب کو، کنتم بہی تکذبون، کنتم بہی کہ جس کا تم سب تکذبون انکار کرتے تھے، تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے۔ وقیل لہم، ان لوگوں سے کہا گیا، ذوقوا عذاب النار الذی، یا اس آتش اور اس آگ کے عذاب چکھو، کنتم بہی تکذبون، جس کی تم سب تکذیب کرتے تھے، تم سب جھٹلاتے تھے۔ چلے مولانا، یہ درس تمام ہو گیا فعل امر کے بارے میں۔ وقت نہیں ہے کہ توضیح دی جائے، انشاءاللہ آئندہ درس میں